نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ غیبت سے بڑا گناہ کیسے ہو، زنا سے بڑا گناہ غیبت کیسے ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھئی، جو آدمی زنا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ جس کی غیبت کر رہا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ضائع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حقوق العباد ضائع کر رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور تذکرہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر رہتا ہوا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا، گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کل قیامت والے دن اس کے پاس گوشت لائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس گوشت کو کھاؤ۔ اب وہ اور یہ بھی فرمایا جائے گا جس طرح دنیا میں تم زندہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے، اب مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھاؤ۔ اب وہ بیچارہ اس کا دل تو نہیں کرے گا، لیکن اب وہ مجبوری ہوگی، اللہ کو انکار کیسے کر سکے گا؟ اس کو کھائے گا، ناک چڑھائے گا، بھوموں کو جڑائے گا اور وہ ویلا کرے گا، روئے گا، پیٹے گا، لیکن اس کو کھانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے اندر جو اس کی مثال آئی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کے اندر ایک بھائی کا جنازہ پڑا ہے، مسلمان ہے، پھر بھائی ہے، اس کا جنازہ پڑا ہے، اس کے ساتھ سے ٹکڑے کاٹ کر کے کھا رہا ہے۔ کوئی آدمی اس کو برداشت کرے گا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں؟ فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی اس کی سنگینی ہے کہ یہ ایسے ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بہت ساری آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ اس پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو دو رخا ہوتا ہے، دوگلا پن جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھا تو اس کا ہے، اس کے پاس بیٹھا تو اس کا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہے تو اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں، اس کے پاس بیٹھا تو اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو دو چہروں والا ہوگا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اندر آگ کی دو زبانیں جو ہے نا، اس کے منہ کے اندر آگ کی دو زبانیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر دوگلا پن اختیار کرتا تھا، تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ مذمت ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسے جو ہے نا بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔